آج ماہ رمضان میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن تیسرے اور چوتھے روز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے 3 دن رمضان جمعرات کے دن اور 4 رمضان جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار جو اس وظیفے کو پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم ماہ رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی غیب سے آواز آئے گی، او اپنا رزق لے جاؤ، او اپنی ہر حاجت کی کامیابی لے جاؤ، او اپنے گھر کا سکون اور برکت لے جاؤ۔ ماہ رمضان کا وہ مہینہ جسے عظمت والا برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم 900 کروڑ بھی مانگو گے، غیب سے فرشتے آ کر آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ آج رحمت کے عشرے میں 3 اور 4 رمضان جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھیے گا، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیے گا، گھر میں سکون اور برکت کے لیے بھی پڑھیے گا، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 دن ہیں۔ آپ چاہے جمعرات کے دن پڑھ لو، آپ چاہے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو، لیکن آپ نے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یا افطاری کے وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت والے عشرے میں رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص اور خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو رب کی غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، غیب سے جب مدد آتی ہے، رب کعبہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مایوس ہے، تو 2 دن اور 4 رمضان جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو، غیب سے آواز آئے گی، غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والو، جب کسی کے ساتھ غیبی مدد ہو جاتی ہے، وہ بندہ جس طرح قدم بڑھاتا ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ رمضان تو قبولیت کا مہینہ ہے، جمعرات اور جمعہ کا دن تو پہلے ہی بہت فضیلت برکت کا حامل ہے، اور جب جمعرات اور جمعۃ المبارک رمضان کے مہینے میں آ جاتے ہیں تو ان کی قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 3 اور 4 رمضان، اس میں رمضان کی 9 چندی جمعرات ہے، 9 چندہ جمعۃ المبارک ہے۔ ان 2 دن کی اتنی فضیلت و برکت ہے، آپ چاہے جمعرات کو پڑھ لیں، جمعہ کو پڑھ لیں، صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے۔ ایک بار میرے کہنے پر کریے گا، غیبی فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو لے کر آپ کے دروازے پر آ جائیں گے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل وقت میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تیسرے اور چوتھے روزے رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار ہی عمل کر لے گا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جس نوکری کے لیے آپ سفارشیں کر کے آئے ہیں، جس نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں اور طعنے سن کر تھک چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی 9 چندی جمعرات اور جمعۃ المبارک بھی تیسرے چوتھے روز سے آ جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 3 اور 4 رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آج رمضان کے مہینے میں ہر طرف سے رحمتیں برکتیں ہم چمچ برس رہی ہیں، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ فرشتے رحمتوں کے خزانے لیے کھڑے ہیں۔ رب کی ذات آخری آسمان پر آ کر صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پورا کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جس کو روزگار سے نوازوں، ہے کوئی بے اولاد صاحب جس کو نیک اولاد چاہیے، شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں۔ یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ یہ رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل وظیفہ کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جبریل امین کے پاس موجود تھے۔ جبرائیل امین آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ اے رب کے پیارے محبوب، بدبخت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی دعاؤں کو قبول نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی ہر حاجت کو پورا نہ کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے جبریل امین کی اس بات پر آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں رب کو راضی نہ کرے، جو رب سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ آج عہد کیجئے کہ آپ رمضان میں رب کو راضی کریں گے، آپ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کریں گے، رب کے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں گے، اور آج رب کریم کو منانے کا رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا ایک ایسا قرآنی آیت کا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ کلمات رب کی ہیں، یہ الفاظ رب کی ہیں، لیکن مانگنا بھی رب سے ہے۔ رمضان کی پہلی جمعرات 9 چندی جمعرات، رمضان کا پہلا جمعہ مبارک جمعہ اور 2 دن کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان 2 دن کے اندر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 دن کے اندر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، چاہے جمعرات کو پڑھ لو چاہے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو، لیکن ان 2 دن کے اندر آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، صبح تک فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 3 اور 4 رمضان کی پہلی جمعرات تو جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ میں رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آمین ضرور کہیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما۔ مولا تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ مولا آج تیرے در پر بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بیٹیاں، میں بزرگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں،
لیکن اب رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعہ کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ کاش رمضان کے پہلے جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا۔ بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رمضان کی پہلی 9 چندی جمعرات اور رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آخرت سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حاجت، یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت یقینی طور پر پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 2، 3 دن اور 4 رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن یہ ایک بار وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جس کو جو چاہے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو، کیونکہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آج آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ حل احوال یا کریمو کا مطلب کیا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، آج ایسی نظر کرم ہو کہ جو بندہ رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن اسے رب کو پکارے، رب کی ذات ایسی نظر کرم فرمائے گی کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا کریمو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، کیونکہ آج رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان 2 دن کے اندر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا کریموں کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا کریموں کو یا اللہ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ چاہے جمعرات کو پڑھ لو، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو، آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریموں کو پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو دعا مانگتا ہے، رب کریم ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنے سے ایک نظر کرم ہو گئی تو آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹنا بھی شروع کر دو تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یا اللہ یا کریموں کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریموں پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے قل هو اللہ احد۔ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کا وظیفہ میری بہنوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، پریشانیوں کے لیے ہے، مایوس اور بے بس لاچار مجبور لوگوں کے لیے ہے، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جن کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو تنہا رہ گئے ہیں، جن کی طرف دیکھ کر لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔
پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، پہلی جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ مجھے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر کے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔